لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ رمضان اسپیشل اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس مخصوص پروگرام میں ہم رمضان کے احترام پر بات کریں گے۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، مہمان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر رمضان کا احترام کیے تو کیا برکتیں ملیں گی، رمضان کا احترام نہیں کیا تو کیا اس کی نحوستیں اور ہلاکتیں ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور کس طرح سے احترام کیا جانا چاہیے، کس طرح سے بے حرمتی ہوتی ہے، آئیے تمام چیزیں سنیے۔ کتابوں میں لکھا ہے، درۃ الناصحین نامی ایک کتاب میں ہے کہ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا سارا سال۔ جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ یہ ایک ان کی عادت تھی، سال بھر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا سارا چھوڑ کر کے، سب کچھ چھوڑ کر نماز کے پابند ہوتا، رمضان میں خوب عبادت کرتا اور سال بھر کی نمازیں جو قضا ہیں اس کی بھی قضائیں ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہوا اس شخص کا، تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ درۃ الناصحین صفحہ 8۔ رمضان کے احترام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی، تو احترام کرنے سے یہ برکتیں ملیں گی۔ بخارا میں ایک مجوسی یعنی آتش پرست، آگ کا پجاری رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے علل اعلان یعنی سب کے سامنے کوئی چیز کھانی شروع کر دی، اور وہ مارکیٹ مسلمانوں کا۔ مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا، ایک تھپڑ مارا اور ڈانٹتے ہوئے کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا کہ میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ حیرت سے پوچھا، تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا ہے۔ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ 217۔ تو کوئی اگر رمضان کا احترام کرتا ہے تو ایسی برکتیں ان کے لیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ پس جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے، اے اللہ عز و جل مجھے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے اندر رہنے والے عطا فرما دے، اور حور عین کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ والی چیز پی اور نہ ہی کسی مسلمان پر الزام لگایا اور نہ ہی اس مہینے میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے گا، اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک باڑہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں کوئی نشہ والی چیز پیا
یا کسی مومن پر الزام لگایا اور اس مہینے میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال، 1 سال کی نیکیاں برباد فرما دے۔ پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ معجم اوسط جلد 2 کے صفحہ 414 میں یہ حدیث پاک منقول ہیں۔ چلتے چلتے یہ بھی آپ سن لیجئے، سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ہے، یعنی گناہ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ معجم صغیر جلد 1 کی صفحہ 248 میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت سنیے، منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار قبروں کی زیارت کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی کہ مردہ کی حالت کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی دعا سنی گئی، قبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے تھے سب اٹھا لیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر حضرت علی کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر حضرت علی سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حضرت علی کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی اس کی سفارش مت کرو، کیونکہ یہ شخص رمضان کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ حضرت علی یہ سن کر اور رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر کے عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رو رو کر دعا کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور آواز آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب تمہاری وجہ سے اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ انیس الواعظین صفحہ 25-26 میں یہ روایت موجود ہے۔ غور کیجئے، بڑی عبرت کا مقام ہے کہ ہم نے رمضان کا احترام کرنا ہی کرنا ہے، رمضان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں رمضان گزارنا یہ رمضان کا احترام ہے، اللہ رسول کی نافرمانی میں گزارنا یہ رمضان کی بے حرمتی ہے۔ دونوں باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہوں۔ خوب رمضان کا احترام کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔